بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا اسلامی وائس یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا یوٹیوب اسلامی وائس چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ایمان اور تعظیم۔ ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک اقرا باللسان اور دوسرے تصدیق بالقلب۔ اقرا لسانی دائرہ اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے اور تصدیق قلب حقیقی ایمان کا لازم ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود قرآن کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا، اور جوں جوں قرآن پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم اور احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا ایمان اور تعظیم لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی جانب اس کے ساتھی اہل ایمان۔ یہ ایمان پورے تصدیق قلب کے ساتھ تھا، اس گہرے یقین پر مبنی تھا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، چنانچہ ایک طرف تو اس کی تعظیم اور احترام کا گہرا نقش ان کے قلوب پر ثبوت ہو گیا اور دوسری طرف گہری محبت اور ولولانہ عشق ایک تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بے چین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وحی جلد از جلد آیا کرے۔ پھر جب قرآن اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال شوق سے جلد از جلد اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو از ذرائع محبت و شفقت ان امور میں سے منع کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ قرآن کے لیے جلدی نہ کرو، قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو۔ نزول قرآن کے ابتدائی دور میں جب ایک بار وحی کی عام میں قدر دیری ہو گئی تو یہ وقفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر شاق گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شدت غم سے میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دوں۔ رات کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک کمزور پڑ جاتے تھے۔ قرآن ہی کی شہادت ہے کہ ایک تہائی آدھی اور دو تہائی رات اس طرح بسر کرنے میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی آپ کا اقتداء کرتے تھے۔ جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے میں ایک بار قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا حال یہ تھا کہ صحابہ سے بلا اصرار فرمائش کر کے قرآن مجید سنا کرتے تھے، اور بسا اوقات شدت و تاثیر سے آپ کے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ آپ شاید میری اس بات سے ناراض ہوں، لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب قرآن پر یقین سے خالی ہیں اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہماری اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الشعراء اور جو لوگ وارث ہوئے کتاب الہی کے ان کے بعد
اس کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے اور نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے، اور نہ اس پر غور و فکر کی کوئی ریب ہم اپنے اندر پاتے ہیں، اور نہ ہی اسے زندگی کا واقعی لاعمل بنانے کا خیال رکھتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کا اصل سبب ایمان اور یقین کی کمی ہے، اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے کسی نصیحت سے کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں اگرچہ قرأت اور تلاوت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن احترام و تعظیم کے ساتھ اسے ایک مقدس اور آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے ابتداء اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصلاح تلاوت ہی کی ہے۔ اس لیے بھی یہ الفاظ صرف آسمانی صفوں کے پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قرأت ہر چیز کے لیے پڑھنے کے لیے عام ہے، اور اس کے لیے بھی تلاوت کا لغوی مفہوم ساتھ لگے رہنے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے، جبکہ قرأت مجبور جمع و صنم کے لیے آتا ہے۔ تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ روح کے لیے غذا ہے، اور جس طرح جسم انسانی اپنی بقا اور تقویت کے لیے مسلسل غذا کا محتاج ہے، جو انسان کے حسد اور حیوانی کی طرح سب زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح روح اور انسانی جو خود آسمانی چیز ہے، کلام ربانی کے ذریعے مسلسل تقویت کی محتاج ہے۔ اگر قرآن بس ایک بار پڑھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ تھی، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل قرآن پڑھنے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی۔ عہد رسالت کے بالکل ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکیدی کا حکم ہوا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہوئے بسر کرو۔ بعد کے اس اراد میں بھی خصوصاً مشکلات اور مصائب کا زور ہوتا تھا، اور صبر اور استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن پاک ہی کا حکم دیا جاتا تھا، چنانچہ سورۃ الکہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پڑھا کرو جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے پروردگار کی کتاب سے، کوئی اس کی باتوں کا بدلہ بدلنے والا نہیں، اور نہ ہی تو کہیں پا سکے گا اس کے سوا پناہ کی جگہ۔ پڑھا کرو جو وحی ہوئی تیری طرف کتاب الہی، اور قائم رکھ نماز کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے، اور یہ مومن کی روح کی غذا ہے۔ اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ اور مشکلات کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں یوں بیان ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ کا مقدس بنائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کر سکیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے کیا اور اس کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کے حروف کی پہچان اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اس معاملے میں حد سے زیادہ غلو تو اگرچہ اچھا نہیں، لیکن قرآن مجید کو روحانی کے ساتھ صحیح اصول اور مجاجد اور مفاد کافت کی روابط لحاظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہونا
تو ہر معمولی پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی لازم اور قرآن مجید کے حق و تلاوت کی ادائیگی کی شرائط اولین ہے۔ قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو زندگی کے معمولات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے اور ہر مسلمان تلاوت کا ایک مقرر نصاب پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتا رہے۔ مقدار تلاوت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے یہ ہے کہ 3 دن میں قرآن مجید پورا پڑھا جائے، یعنی 10 پارے روزانہ پڑھے جائیں، اور کم سے کم مقدار جس سے کم کا تصور بھی ماضی قریب تک نہ کیا جا سکتا تھا یہ ہے کہ 1 پارہ روزانہ پڑھ کر ہر مہینے میں قرآن مجید مکمل کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ کم سے کم نصاب ہے جس سے کم پر تلاوت قرآن کے معمول کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ درمیانی درجہ جس پر اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حامل تھے، جن کا حکم بھی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، یہ کہ ہر ہفتے قرآن مجید مکمل کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ دورہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن کی تقسیم صورتوں کے علاوہ صرف 7 اضراب میں تھی، جن میں سے پہلے 6 اضراب علی الترتیب 3، 5، 7، 9، 11 اور 13 صورتوں پر مشتمل ہیں، اور 7واں جو عضوب مفصل خلاطہ ہے باقیہ قرآن مجید پر مشتمل ہے۔ جس طرح ہر جزب کم و بیش 4 پاروں کا بنتا ہے، جن کی تلاوت انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ 2 گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے، جو دن اور رات کے عشرے بھی کم ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کا یہ نصاب ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو دینی مزاج اور مذہبی ذوق رکھتا ہو اور قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کرنے کا خواہش مند ہو جائے، وہ عوام میں سے ہو یا اہل علم اور فکر کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس لیے کہ یہاں تک روح کے تقویت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے تو سب ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کو اس سے ذکر و فکر حاصل ہوگی اور اہل علم فکر حضرات اس سے اپنے علم کے لیے روشنی اور فکر کے لیے رہنمائی پائیں گے، حتیٰ کہ وہ حضرات بھی جو دن رات قرآن حکیم پر تقریر و تدبر میں لگے رہتے ہیں اور قرآن کی ایک ایک سورت پر برسوں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے مشکل مقامات پر عرصہ دراز تک تقویت کرتے ہوں، وہ بھی قرآن کی اس تلاوت کو مسلسل مترشح نہیں بلکہ ان کی اس کی دوسرے کی یہ نسبت زیادہ ہی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت مسلسل سے ان کی بہت سی مشکلیں از خود حل ہو جاتی ہیں۔ بے شمار نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، اچھی سے اچھی آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش اسلوبی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ حسن سماعت کا ذوق کم و بیش ہر انسان میں کیا گیا ہے اور اچھی آواز ہر شخص کو باتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کے لیے کسی فطرت جذبے کو یکسر ختم نہیں کرتا بلکہ تمام فطرات کو صحیح راستوں پر ڈالتا ہے۔ حسن نظر اور حسن سماعت انسان کے فطری دیات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی خوبصورت اور خوشنما کتابت سے ایک مومن کے حسن نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے اور اس کو خوش خلونی کے ساتھ قرأت اور اس کے ذوق و سماعت کو آسودگی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، قرآن کو اپنی آوازوں سے مذمت کرو۔
جو قرآن کو خوش علانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کے لیے مزید تفتیشوں کے لیے خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لگاتا ہے، جبکہ وہ قرآن کو خوش علانی کے ساتھ بلند آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ چلتے کسی صحابی کو اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تو دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہتے تھے اور بعد میں اس کی تسکین بھی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کر کے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ ہی پر تو وہ نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن صورت کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا اور ان الفاظ میں تحسین فرمائی کہ تمہیں مزامیر آل داود علیہ السلام میں سے حصہ ملا ہے۔ اس معاملے میں بھی غلو اگرچہ مؤثر ہے، خصوصاً جب اس میں تذکیر یا راہ شامل ہو جائے اور اس کی صورت ایک پیشے کی بن جائے، تب تو یہ مقامات میں سے شمار ہونے والی چیزیں بن جاتی ہیں۔ لیکن ہر شخص کو اپنے ذوق و حسن سماعت کی تسکین بہرحال قرآن کی تلاوت و سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہیے اور خود اپنے حد امکان تک اچھے سے اچھے طریقے سے تلاوت کی سعی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔